السلام علیکم محترم ناظرین، یہ بات آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ملک گیر شدید سردی کی لہر کے لیے پہاڑوں پر بھاری برف باری ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5 سے 7 دن تک کوئی بھی مغربی سلسلہ اثر انداز نہ ہو، تو اس طرح شمال سے آنے والی یک بستہ ہوائیں اپنے ساتھ پہاڑوں سے برفیلی کیفیت لے کر آئیں گی اور شدید سردی کا سبب بنے گی، مگر ابھی ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مطلب وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں کسی ایسی بڑی تگڑی سردی کی لہر کا امکان نہیں جو دور دور تک کورے کا سبب بنے۔ ہاں، آنے والے دنوں میں ٹھنڈ ضرور بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ملک گیر سلسلے کی آمد پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا عالمی موسمیاتی عوامل پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اینسو کی بات کریں، مطلب بحر الکاہل کے اس حصے کی جو نینو 3.4 کہلاتا ہے، تو یہاں پر درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ جہاں پچھلے ہفتے 1.77 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا تھا، وہیں ابھی 1.70 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کے سبب ہی ایل نینو مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ انڈین اوشن ڈائیپول کی بات کریں تو یہ ابھی ایک ہی پوائنٹ پر موجود ہے پچھلے ہفتے، اور اب 1.20 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ پازیٹیو فیز میں موجود ہے، جبکہ ایم جی او ویو جو کہ پچھلے ہفتے فیز 4 پر تھی، اس وقت فیز 6 پر یعنی ویسٹرن پیسیفک پر کمزور شدت کے ساتھ موجود ہے۔ آخر میں ساؤدرن اوسیلیشن پر نظر ڈالیں تو اس کی ویلیو بھی پاکستان میں بارشوں کے لیے حالات سازگار بناتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اسی وجہ سے جو سلسلہ 22 دسمبر سے اثر انداز ہوگا وہ بہت ہی کمزور ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی تک کشمیر بادلوں کی آمد ہوگی، ریم جھیم بوندا باندی ہلکی بارش بھی کراچی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں ریکارڈ ہو سکے گی، مگر یہ بھاری سپیل ہو ایسی امید نہیں ہے۔ اسی طرح جیٹ نومبر کے آخر میں بھی سرکی تھیں، جس کے بعد ایک سرکولیشن کی سپورٹ رہی تھی اور جنوبی بلوچستان سندھ میں زبردست بارشیں ریکارڈ ہوئی تھیں، مگر اس بار اس طرح کی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پچھلی بار جو سرکولیشن بنا تھا وہ بحیرہ عرب سے نکل کر گجرات کے علاقوں کی طرف بڑھا تھا، مگر اس بار سرکولیشن شمال کی طرف میدانی علاقوں پر بننے کی امید ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی صورتحال جو نومبر کے آخر میں ہوئی تھی نہیں بن سکے گی، لہٰذا ایسا کہنے والوں کی باتوں میں ابھی کوئی بھی صداقت نہیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں تیز سے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ اس طرح کی سنسنی خیز خبروں پر دھیان نہ دیا کریں۔ بارش تو میرے اور آپ کے پروردگار عالم کے حکم سے ہونی ہے، مگر کوشش رہی ہے کہ آپ تک بہتر سے بہتر معلومات پہنچا سکوں۔ بہرحال تازہ ترین موسمی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی سلسلہ ملک پر اثر انداز ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمال مغربی اور مغربی علاقوں میں بادل بننے، بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش اور ہلکی برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ، چمن، پشین قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، موسیٰ خیل، شیرانی، یوب، زیارت، پشاور، مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد، سوابی، ہزارہ، کوہستان، شانگلہ، دیر، بنیر، چترال، ملم جبہ، ناران، کاغان، وادی سوات، چارباغ، مدین، بھکھر، میاں والی، اٹک، چکوال، سرگودا، خوشاب، تلہ گنگ، وادی سون، جہلم، پنڈ دادن خان، کھاریاں، راول پنڈی، مری، اسلام آباد، حافظ آباد، منڈی بہاودین، وزیر آباد، سیالکوٹ، ڈسکہ، مرید کے، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں بادل بننے، کہیں رم جھم، کہیں بوندا باندی تو کہیں ہلکی سے معتدل بارش ریکارڈ ہونے اور پہاڑوں پر برفباری کے امکانات موجود ہیں۔ ملک کے دیگر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم بیشتر مقامات پر خشک ہی رہے گا۔ جاتے جاتے ہواؤں کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو آج تربت، پنجگور، تفتان، نوکنڈی، راولپنڈی سمیت بلوچستان کے کئی مقامات پر تیز سے شدید ہوائیں چلنے کا امکان ہے جو دھول بھری رہ سکتی ہیں اور معمولات زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کل سے کراچی سمیت سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں بھی ہواؤں کی شدت بڑھنے کا امکان ہے اور ٹھنڈ کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا۔